الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ برادران اسلام، ہمارے زمانہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے۔ بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیتی ہے، شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور عدالت گواہوں کی بنا پر یک طرفہ فیصلہ کر کے اس نکاح کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کو موجودہ مجسٹریٹ اپنے اصطلاح میں خلو سے تعبیر کرتے ہیں۔ خلو کہاں تک اور کس حد تک جائز ہے، اس کے بارے میں قرآنی آیات، احادیث طیبات اور آثار صحابہ سے جو چیز ذخیرہ کتب میں ہے ان میں سے چند دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ابن ابی شیبہ کی روایت نمبر 18785، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا نے انہیں ان کے خاوند سے خلو لے کر دی۔ ان کا خاوند شراب پیا کرتا تھا، اور یہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس حدیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر شوہر شرابی ہے، نشہ کرتا ہے، کسی بھی نشے میں وہ ملوث ہے، تو اس کے سسرال اس کی بیوی کا اس سے خلو لے سکتے ہیں۔ دوسری روایت ابن ابی شیبہ کی روایت نمبر 19605، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں خلو طلب کریں تو انہیں خاوند کی ناشکری پر مت ڈالو، مطلب یہ کہ انہیں مزید جھگڑے کی طرف نہ دھکیلو۔ تیسری روایت ابن ابی شیبہ کی 18845، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے خلو لے سکتی ہے، خواہ عورت کو بال باندھنے کا کپڑا تک دینا پڑے، یعنی خلو کے بدلے میں، اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں عورت اگر اپنے شوہر کو اپنے بالوں کی پونی تک بھی دے تو وہ پونی دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ چوتھی روایت سنن نسائی کی حدیث نمبر 3527، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی جمیلہ کو مارا، تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی شکایت لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کے شوہر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری جو چیز تمہاری بیوی جمیلہ کے پاس ہے وہ لے لو، یعنی حق مار، اور اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو طلاق دے دو، ان کو خلو دے دو۔ اس حدیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر شوہر کی عادت اپنی زوجہ کو مارنے پیٹنے کی ہو تو وہ عورت بجائے اس کے کہ وہ اس کی مار سہتی رہے، اس سے ڈنڈے کھاتی رہے، وہ عورت خلو لے سکتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35، اللہ کا فرمان ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں ان دونوں یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑنے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں
تو اللہ ان دونوں خاوند اور بیوی کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت بڑا جاننے والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ امام مالک امام شافعی کے نزدیک یہ منصف حاکم ہیں، چاہیں تو خاوند اور بیوی کا نکاح برقرار رکھیں، چاہیں تو ان کا نکاح ختم کر دیں اور ان دونوں کے درمیان جدائی کا حکم جاری کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح روایت یہی ہے، اور اس مسلک کو احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 541 پر تحریر کیا گیا ہے۔ ان خفتم شقاق بینہما، اس آیت کے ضمن میں ایک روایت جسے مصنف عبد الرزاق میں ذکر کیا گیا ہے، روایت نمبر 11883، اور جامع البیان سنن کبریٰ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ متوفی 211 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھا جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت اور اس کا خاوند آئے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لوگوں کی جماعت تھی۔ ان لوگوں نے عورت کی طرف سے بھی ایک حاکم پیش کیا اور مرد کی طرف سے بھی ایک حاکم پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حاکموں سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم پر کیا فرض ہے؟ اگر تمہاری رائے میں ان دونوں خاوند اور بیوی میں تفریق ہونی چاہیے، جدائی ہونی چاہیے، تو تم ان میاں بیوی میں تفریق کر دو، اور اگر تمہاری رائے میں ان دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تو تم ان دونوں کو اکٹھا کر دو۔ خاوند نے کہا کہ رہی تفریق تو میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، یعنی میں طلاق نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ بولا، بخدا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ اور کتاب اللہ میں حکم کیا ہے کہ دونوں حاکم اگر ان دونوں کو اکٹھا رکھنا چاہیں تو اکٹھا رکھ دیں، اگر تفریق کرنا چاہیں تو وہ دونوں حاکم ان کے درمیان تفریق کر دیں۔ یہ کتاب اللہ کا حکم تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاوند کو یہی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کتاب اللہ کے حکم سے عدولی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی نہ ہو جاؤ، وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو۔ عورت نے کہا میں اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی ہوں، یعنی اللہ کا قرآن میرے متعلق جو حکم فرمائے گا میں اس پر عمل کروں گی، خواہ وہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف ہو۔ اس حدیث طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ کسی شخص کو خاوند اور بیوی کے جھگڑے میں حاکم بنانے کا مطلب ہے کہ یہ اختیار ہے، فریقین کے بیان لینے کے بعد وہ اپنی صوابدید سے فیصلہ کرے، خواہ نکاح کو ختم کر دے یا برقرار رکھے۔ اور اگر حاکم بنائے جانے کے بعد بھی ان کو یہ اختیار نہ ہو اور طلاق دینے کا اختیار خاوند کے پاس ہی رہے تو پھر ان کی حیثیت حاکم کی نہیں رہے گی، جبکہ قرآن حکیم نے ان دونوں کو حاکم فرمایا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 511، حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ متوفی 211 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنایا گیا، اور ہم سے کہا گیا کہ اگر تمہاری رائے ان کو جمع کرنا ہو تو جمع کر دو، اگر تمہاری رائے ان میں تفریق کرنا ہو تو ان میں تفریق کر دو، یعنی طلاق واقع کر دو۔ جو شخص اپنی بیوی کو خرچہ دینے سے عاجز ہو، اس کے بارے میں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد، ان کا مذہب یہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد علیہم الرحمہ
کہتے ہیں کہ جب شوہر نامرد ہو تو بالاتفاق، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی بالاتفاق ان میں تفریق کر دی جاتی ہے، جبکہ نفقہ نہ دینے کی تکلیف مباشرت نہ کرنے سے زیادہ ہے، تو اس میں بطریق اولا تفریق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 231، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کو حسن سلوک کے ساتھ رکھو، ورنہ ان کو معروف طریقے سے علیحدہ کر دو، مطلب معروف طریقے سے ان کو طلاق دے دو، اور ان پر زیادتی کرنے اور تکلیف دینے کی نیت سے ان کو اپنے پاس نہ رکھو۔ خاوند کے پاس جب بیوی کو نفقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ بیوی کو معروف طریقے سے طلاق دینے کی حد سے نکل گیا، پھر حاکم کو چاہیے کہ وہ اس کی بیوی پر طلاق واقع کر دے، کیونکہ جو شخص اس کو خرچ دینے پر قادر نہیں، اس کے نکاح میں رہنے پر اس عورت کو تکلیف ہوگی۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسحاق، ابو ثور، ابو عبید، یحییٰ اور عبد الرحمن بن مہدی علیہم الرحمہ کا یہی قول ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی قول ہے، اور تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہی سنت ہے، اور اس مذہب کو الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100 پر نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابو البرکات سیدی احمد مالکی الشرح الکبیر میں لکھتے ہیں کہ حاکم پر لازم ہے وہ خاوند سے کہے یا تو تم بیوی کو خرچ دو یا اس کو طلاق دو، ورنہ حاکم اپنے اجتہاد سے یعنی اپنی کوشش سے 1 یا 2 دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیوی کو طلاق واقع کر دے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے خلاف یہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خاوند نہ اس کو خرچ دیتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے، اور اس پر گواہ قائم کر دے، اور خاوند بلانے پر بھی عدالت میں پیش نہ ہو، تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے، خواہ وہ قاضی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو۔ مفتی محمد عبدالسلام چاٹگامی، رئیس دارالافتاء جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، جواہر الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، لکھتے ہیں کہ ہاں، شوہر کا ظلم و زیادتی اگر عدالت میں شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے اور شوہر شرعی طور پر اسے آباد کرنے پر راضی نہیں ہوتا، تو ان مجبوریوں کے بعد عدالت گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر یک طرفہ فسخ نکاح کا اختیار رکھتی ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411 پر مفتی رشید احمد کراچی نے بھی اسی صورت میں عدالت کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیا ہے۔ اس نکاح کے ختم کرنے پر، اس خلوع پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے، اگر عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر اس طرح کے نکاح کے ختم کرنے کا دروازہ کھول دیا جائے تو جو عورت بھی اپنے خاوند سے نجات حاصل کرنا چاہے گی وہ عدالت میں اپنا جھوٹا مقدمہ دائر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گی، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ اقدس کے دروازہ پر کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس باہر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بشر ہوں، خدا نہیں ہوں، میرے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا موقف زیادہ فصاحت کے ساتھ پیش کرے اور میں اس کو سچا گمان کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، بفرض محال میں کسی شخص کو کسی کا حق دے دوں تو وہ صرف آگ کا ٹکڑا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت نمبر 1713 اور مسلم شریف کی 2358 ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ظاہر پر فیصلہ فرماتے تھے اور مخفی چیزیں اللہ رب العزت کی ولایت میں تھیں۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفی چیزوں پر اطلاع فرما دیتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت واقعہ کے مطابق فیصلہ فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو آپ کی اتباع کا پیروی کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کے مطابق فیصلہ فرمایا تاکہ امت کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آسانی ہو۔ حافظ ابن حجر شافعی نے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 175 پر لکھا ہے کہ اس حدیث کی شرح سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت خاوند کے خلاف جھوٹے گواہ پیش کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتی ہے تو عدالت تو بہرحال ظاہر صورتحال پر فیصلہ کرے گی، لیکن اس جھوٹ کا وبال اس عورت کے سر پر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ علامہ سید محمد امین شامی حنفی کا قول رد المختار میں ہے کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اس عورت نے اپنے دعویٰ پر 2 جھوٹے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے ان کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کر دیا، اور اس عورت نے عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر لیا تو اللہ کے نزدیک اس کا دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ قربت حاصل کر سکتا ہے، خواہ اس مرد کو حقیقت حال کا علم ہو، اور اس عورت کے پہلے خاوند کا قربت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو یعنی پہلے خاوند کو قربت کرنے کا موقع دے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق جو اقوال ہیں ان میں خاوند عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اور ہمارے زہر باس جو صورت ہے اس میں خاوند غائب ہوتا ہے، تو غیب کے خلاف جو فیصلہ کیا جائے گا وہ کیسے نافذ العمل ہوگا؟ اس کا جواب علامہ سید محمد امین شامی حنفی رد المختار میں لکھتے ہیں کہ اگر غیب کے خلاف دلیل قائم کر دی گئی اور قاضی کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ حق ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو غیب کے خلاف اس کے حق میں فیصلہ کر دینا چاہیے، اور اسی طرح مفتی بھی فتویٰ دے سکتا ہے تاکہ حرج نہ ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ غیب کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں حدیث طیبہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ابو سفیان کم خرچ کرنے والے انسان ہیں اور مجھے ان کے مال سے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے مال سے اتنی مقدار میں لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو دستور کے مطابق کافی ہو۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے غائب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فیصلہ فرما دیا۔ ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کے نزدیک قضاء علی الغیب یعنی غیب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے، اور فقہائے احناف کے نزدیک غیب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن فقہائے احناف نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ضرورت کی بنا پر کوئی حنفی قاضی یا مفتی ائمہ ثلاثہ کے اس قول پر یعنی غیب کے خلاف فیصلے پر فتویٰ دے دے تو جائز ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ غیب کے خلاف فیصلہ جائز نہیں ہے، لیکن جب قاضی غیب کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں مصلحت دیکھے تو فیصلہ کر دے اور یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اور در مختار میں علامہ شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ خواہ قاضی حنفی ہی ہو تب بھی وہ مصلحت کی بنا پر غیب کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔